انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور انسان اور پہاڑ کی مٹی کا ایک تربیتی، عقلی اور نفسیاتی پہلو ہے۔ پہاڑ کی چوٹی کی مٹی ایک مضبوط، طاقتور احساس دیتی ہے۔ جنگل کے بیچوں بیچ گھنے سرسبز درخت، پہاڑوں، درختوں، سبزہ ہوا، یہ سب مل کر ذہنی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ کیونکہ میں ایک استاد ہوں اور وہ بھی اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر، میرے پاس پاکستان کے مختلف شہروں سے مشکل ترین بچے آتے ہیں اور میں ہر بچے کے لیے ایک انفرادی تعلیمی پلان بناتا ہوں، جس کے لیے میں ہر بچے کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ ان مشکل بچوں کے مشکل سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات کسی بھی ماہر سے ماہر استاد کے پاس نہیں ہوتے۔ ہر بچہ ایک الگ کہانی ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سکل ہوتی ہے، اپنی ایک نیڈ ہوتی ہے، تو وہ جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھے اس نیچر میں آ کے، اس جنگل میں، اس پہاڑی کی چوٹی پہ، ان درختوں سے یہاں پر آ کے وہ چیزیں مجھے ملتی ہیں۔ سطح سمندر سے اس وقت یہ جگہ 8500 فٹ بلندی پر ہے تقریباً۔ مودیاں گنڈا ٹلیاں نے کتے پرکھ نہ بیٹھی پیاراں نوں، تو سکیاں نوں ہمسایاں نوں، تے سارگ ورگے یاراں نوں، سب ہولے پلڑے تل جانے، جد وفا دی تکڑی تولیں گی، ایتھے سب نوں اپنی اپنی تو کتھے درد فرولیں گی، ایتھے سب نوں اپنی اپنی تو کتھے درد فرولیں گی، ایتھے سب نوں اپنی اپنی تو کتھے درد فرولیں گی۔ وہ دل ہو چلے سل پتھر نے، ایویں اکھ دے ہنجو ڈولیں گی۔ آج کے اس دور میں استاد کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد نمبروں، لکھنے کی صلاحیت، سبق سنانے، یاد کرنے اور بچوں کو امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے ان کی ساری فکر اور کوشش ہوتی ہے۔ بچے کی جذباتی، جسمانی یا روحانی ذہانت کے بارے میں ان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا، اس نے کیا روزگار اختیار کرنا ہے، اس نے انسانی رشتوں کے ساتھ کیسے تعلقات، کیسے مزاج، کیسا رویہ، اور اس کی عادات کے بارے میں استاد کی یہ فکر نہیں ہوتی۔ اور انکلوسیو ایجوکیشن جہاں پہ اسپیشل بچے اور نارمل بچے دونوں مل کے پڑھتے ہیں، وہاں پر بچوں کو پڑھانے کے علاوہ انہیں رہنے سہنے کا ایک الگ سا رویہ اور مزاج ملتا ہے۔ جب تک ہمارے اسکولوں میں اساتذہ ٹرین نہیں ہوں گے، وہ ایک بیمار خود غرض نسل تیار کرتے رہیں گے۔ جد وفا دی تکڑی تولیں گی، ایتھے سب نوں اپنی اپنی